کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات مل کر کے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزشتہ جمعۃ المبارکہ کو آپ نے حج کے مختصر فضائل کو سماعت فرمایا تھا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم جہاں حج کے لیے جاتے ہیں اس مقام کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی عزت دی ہے، آج انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو کریں گے. قرآن پاک میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. فیہ یعنی اس مکہ میں آیات بینات کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. آیات بینات ایک آیت نہیں ہے، ایک نشانی نہیں ہے، بلکہ آیات ہے، بے شمار اللہ کی نشانیاں ہیں. اور ان آیات میں سے ایک آیت مقام ابراہیم ہے. پھر آگے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس حرم میں داخل ہو گیا وہ امن کے اندر آ گیا. مقام ابراہیم کیا ہے اور باقی اور آیات کیا ہے؟ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کی تعمیر کا جو ذکر فرمایا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل اس کی دیواروں کو بلند کرتے جاتے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کرتے ربنا تقبل منا، اے پروردگار تو اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لے. تو خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی ہے، میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ قریباً 10 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے. قریباً 10 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے مختلف زمانوں کے اندر. سب سے پہلے فرشتوں نے اس جگہ اللہ کا گھر بنایا. سب سے پہلے فرشتوں نے اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنایا. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. پھر حضرت شیث علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی تعمیر ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے قبیلہ عمالقہ نے اس کی تعمیر کی. پھر بنی جرہم نے اس کی جو ہے تعمیر کی. پھر اس کے بعد قریش نے اس کی تعمیر کی. پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعمیر کی. پھر ملک
عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں حجاج ابن یوسف کے ذریعے سے اس کی تعمیر ہوئی. تو مختلف زمانوں میں اس کی تعمیر ہوئی ہے، لیکن قرآن پاک میں جس کو معمار کعبہ بتایا گیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کیونکہ اس تعمیر کے ساتھ پوری ایک انسانیت کی تاریخ وابستہ تھی، اور پھر نبی رحمت علیہ السلام کی میلاد کی بھی بات اس کے اندر موجود تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد رب کی بارگاہ کے اندر دعا فرمائی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ تو ان میں ایک رسول کو مبعوث فرما دے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کو قرآن نے ذکر فرمایا اور اس کو باقی رکھا، اور یہ تعمیر وہ تھی کہ بعد کے ادوار کے اندر بھی اس تعمیر کا لحاظ رکھا گیا. ہاں، جب قریش کے زمانے کے اندر جب تعمیر ہوئی اور انہوں نے شرط لگا دی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر صرف حلال کمائی کو ہم لگائیں گے، حرام کاری اور حرام کا پیسہ اس کے اندر نہیں آئے گا، چونکہ عام طور سے قریشی جو تجارت کرتے تھے اس کے اندر سودی لین دین تھا، تو مال کی قلت ہو گئی، اور مال کی قلت کی وجہ سے جو ہے لکڑیاں اور جو ہے پتھر وغیرہ جو ان کو خریدنے تھے وہ کم پڑ گئے. انہوں نے حتیم کا حصہ باہر نکال دیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی. نبی رحمت علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیری قوم کا زمانہ کفر سے اور شرک سے قریب نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کی تعمیر میں کراتا، اور اس اعتبار سے کراتا جس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور پھر میں خانہ کعبہ کے 2 دروازے رکھتا. حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ خانہ کعبہ کا دروازہ اتنا بلند کیوں رکھا ہے قریشیوں نے؟ تو حضور نے فرمایا یہ اس لیے انہوں نے بلند کر رکھا ہے تاکہ جس کو چاہتے یہ جو ہے اندر داخل ہونے دیتے، اور نہیں چاہتے تو اس کو رد کر دیتے. اگر پونجی ملتی تو اس کو اندر جانے دیتے، اس پر بھی مجاور بیٹھے ہوئے رہتے تھے، اور نہیں ملتی تو پھر اس کو جو ہے ہٹا دیتے تھے. حضور فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ، میری تمنا یہ ہے کہ میں خانہ کعبہ کے 2 دروازے رکھوں، اور دروازے زمین سے بلند نہ ہو بلکہ زمین کے ہموار ہوں، اور ایک دروازے سے لوگ داخل ہوں، دوسرے دروازے سے باہر نکل جائیں. لیکن حضور پاک علیہ السلام نے اس عمل کو نہیں کیا. حضور کی خواہش ہے، حضور نے یہ کام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ملت کی وحدت کے لیے نہیں کیا، تاکہ اختلاف اور انتشار پیدا نہ ہو اور لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا نہ ہو. حضور پاک علیہ السلام نے اپنی خواہش کو تکمیل کے مراحل تک نہیں پہنچایا. اس سے بے شمار جو ہے درس ملتے ہیں. بات صحیح بھی ہو لیکن جب ملت کی بات ہو اس میں اختلاف و انتشار پیدا ہو تو آدمی کو چاہیے کہ ایسی بات زبان سے نہ کرے. حضور رحمت عالم اپنی زوجہ حضرت عائشہ کو بتا رہے ہیں میری یہ خواہش تھی کہ میں ایسا کرتا، لیکن تیری قوم کا زمانے کفر بہت قریب ہے، اور اگر ایسا کیا گیا تو پھر ان میں اختلاف و انتشار پیدا ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب زمانہ آیا اور آپ خانہ کعبہ اور مکہ کے جو ہے متولی اور والی بن گئے، تو آپ نے خانہ کعبہ کو منہدم کر کے پھر سے جو ہے اس کی بنیاد رکھی، اور جیسی حضور کی خواہش تھی اس اعتبار سے حتیم کو بھی خانہ کعبہ میں داخل کیا، اور حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر داخل کر کے اس کے 2 دروازے رکھے جیسے حضور کی حدیث تھی، حضور کی خواہش تھی. حضور کی خواہش کو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پورا کیا. لیکن جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کے اوپر حجاج ابن یوسف نے عبد الملک ابن مروان کے زمانے کے اندر جب حملہ ہوا خانہ کعبہ پر اور عبداللہ ابن زبیر کو خانہ کعبہ کے اندر محصور کر لیا گیا، تو پھر جو ہے حجاج ابن یوسف نے عبد الملک ابن مروان کے حکم سے حجاج ابن یوسف نے جو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ بنایا تھا اس کو پھر منہدم کر دیا، اور جیسا قریشیوں نے بنایا تھا یعنی حتیم کا حصہ باہر اور اس کے 4 کونے بنائے گئے، دروازے بلند کر دیے گئے. تو پھر یہ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں ہوا. بادشاہ ہارون الرشید جس وقت آیا تو ہارون الرشید نے جو ہے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ جیسی حضور کی خواہش تھی اور جیسا کعبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بنایا تھا اس اعتبار سے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر ہو جائے.
تو حضرت غالباً امام مالک رحمہ اللہ تھے، جب آپ سے مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر تو یہ کام کرے گا تو خانہ کعبہ تو جو ہے بادشاہوں کے درمیان میں ایک ایسی چیز ہو جائے گی، جو نیا بادشاہ آئے گا وہ جو ہے اس کی تعمیر کو بدلتا رہے گا، کوئی قریش کی تعمیر کو اختیار کرے گا، کوئی عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر کو اختیار کرے گا، لہذا ابھی جس حالت میں ہے تو اس حالت میں اس کو باقی رکھ۔ ہارون الرشید کو یہ بات پسند آ گئی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر پھر تجدید نہیں کی۔ آج خانہ کعبہ اسی اعتبار سے موجود ہے جو قریشیوں نے بنایا تھا۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میری آرزو یہ ہے کہ میں خانہ کعبہ کے اندر جو ہے نوافل ادا کروں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ حتیم کے اندر چلی جاؤ، اس لیے کہ حتیم کے اندر نماز پڑھ لو تو تم نے گویا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ اور اس میں ایک راز بھی ہے، یہ خدا کی قدرت ہے، اس کا نظام ہے۔ آج خانہ کعبہ کے اندر کتنے لوگ جاتے ہیں، ان کے اخبارات کے اندر فوٹو آتے ہیں، بھائی خانہ کعبہ کے اندر داخلہ مل گیا، خانہ کعبہ کے اندر داخلہ مل گیا۔ وزیروں کو، امیروں کو، بڑے بڑے منسٹروں کو جو ہے وہاں جانے کی اجازت ہوتی ہے، عام بندہ میرے آپ کے جیسا خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ حضور کا صدقہ ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیضان ہے کہ حتیم کو خانہ کعبہ سے الگ رکھا گیا ہے، اور یہ خدا کی قدرت کا ایک نظام ہے، اور یہ اس کی رحمت ہے کہ حتیم کا حصہ باہر ہے وہ خانہ کعبہ۔ لہذا آج عام حاجی بھی، عام معتمر بھی جب خانہ کعبہ کو جاتا ہے تو میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر کے وہ 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے۔ تو جس نے حتیم کے اندر نماز پڑھی اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی حتیم بھی خانہ کعبہ ہی ہے۔ اس لیے طواف کرنے والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ جب طواف کرے تو حتیم کے اندر سے نہیں، حتیم کے باہر سے کرے۔ اچھا، پھر اس کے 4 رکن ہے، ایک رکن جو ہے اسود ہے، رکن شامی ہے، رکن عراقی ہے، رکن یمانی ہے، 4 اس کے رکن ہے۔ لیکن یہ جو 2 رکن ہے، حجر اسود اور حجر رکن یمانی، ان دونوں رکنوں کے اندر تو جو ہے تعظیم پائی جاتی ہے، ان 2 رکنوں کی تعظیم نہیں پائی جاتی ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، اس کی تعظیم۔ رکن یمانی کے متعلق فقہ حنفی یہ ہے، رکن یمانی یعنی حجر اسود سے پہلے جو کونا آتا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ اس رکن یمانی کا استلام ہے ہماری فقہ میں، اس کا استلام ہاتھ لگا لینا، استلام کرنا ہے، تو اس کی بھی تعظیم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکن یمانی کے اوپر فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے جو بندوں کی آمین کہتے ہیں، اور وہ جو ہے مستجاب کا حصہ ہے۔ رکن یمانی سے لے کر کے رکن حجر اسود تک 70,000 فرشتے ہر وقت مسلمانوں کی دعاؤں کے لیے حاضر رہتے ہیں، اور ان کی دعاؤں کے اوپر وہ آمین کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی تعبیر کو محفوظ رکھا ہے، اور صبح قیامت تک جو ہے اس کی عظمت کو باقی رکھا ہے۔ اس میں بے شمار اللہ کی نشانیاں موجود ہے، بے شمار اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، اور اس پتھر کا ذکر یعنی یہ فرمایا گیا کہ وَاتَّخِذُ مِن مقام ابراہیم مُصَلَّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بناؤ، اور فرما فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی ہے۔ اچھا، یہ اللہ کی نشانی کیسے بنا؟ ایک پیغمبر کسی پتھر کے اوپر اپنا پاؤں رکھے تو وہ اللہ کی آیت بن جائے، تو اگر پیغمبر کے قدموں سے وابستہ پتھر اللہ کی نشانی بن سکتا ہے تو خود پیغمبر کی ذات اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہو۔ اس لیے نبی کا ہر معجزہ آیت من آیات اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتا ہے، اور پیغمبر کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے۔ یہ وہ پتھر تھا جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ مشہور ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ جب اس کی دیواریں بلند ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا اپنے بیٹے کو اسماعیل جاؤ کوئی پتھر بڑا لے کر کے آ جاؤ تاکہ میں اس پر کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کروں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا ہے،
اور جبریل امین وہ پتھر لے کر کے آئے جو پتھر حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے، اور طوفان نوح پر اس پتھر کو محفوظ کر لیا گیا تھا۔ یہی پتھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملا، یہی پتھر لے کر کے آپ حاضر ہوئے، اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور یہ پتھر جب صبح ہوتی تو پھر نیچے آ جاتا، جب نیچے آنا ہوتا تو نیچے آ جاتا، لیکن یاد رہے پتھر تھا، لیکن جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم آئے تھے وہ جگہ ریت کی طرح نرم ہو گئی تھی۔ پتھر کے اندر سختی جو ہے پائی جاتی ہے اس کی طبعی اعتبار سے، لیکن جہاں ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھے تھے وہ جگہ ریت کی طرح نرم تھی، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف بھی نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے قدموں کو اپنے سینوں کے اندر وہ بھی محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ یعنی پتھر بھی کتنا سمجھدار تھا کہ پیغمبر کے قدموں کو اس نے صبح قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں، مالک چاہتا ہے تو یہ سب ہوتا ہے، ورنہ میرے اور آپ کے قدم جو ہے روزانہ پتھروں پر پڑتے ہیں، میرے اور آپ کے کسی کے قدم کو آج تک کسی پتھر نے اپنے سینے کے اندر محفوظ نہیں کیا ہے، پیغمبر کے پتھر کو، پیغمبر کے قدموں کو کیوں محفوظ کیا؟ تو اس سے یہ بات آپ کے ذہن میں، سب کے ذہن میں آ گئی کہ اللہ کے حکم سے اس نے کیا ہے۔ اچھا، اللہ نے کیوں حکم دیا ایسا؟ کہا یہ میرے خاص بندے نے کھڑے ہو کر کے میرے خاطر اس گھر کی تعمیر کی تھی، تو آج میں اس کی نشانی کو باقی رکھتا ہوں۔ تو گویا یہ عقیدہ ملا کہ رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کی نشانیاں باقی رہے، رب یہ نہیں چاہتا میرے بندوں کی نشانیاں مٹ جائے۔ اگر مالک چاہتا تو آج ہزاروں سال گزر گئے، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ مٹ جاتی، ہزاروں طوفان آئے، بارش آئی، آندھی آئی، لوگوں نے حملے کیے، لوگ حجر اسود کو اکھاڑ کر کے لے گئے، قریباً کتنے 10 سال کے قریب کا زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ حجر اسود موجود نہیں تھا خانہ کعبہ کے پاس، لیکن اتنے اقوام آنے کے بعد، اتنے حملے ہونے کے بعد، اتنے زمانے کے انقلاب کے بعد مقام ابراہیم کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوگا۔ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اسی پتھر پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اسی پتھر پر کھڑے ہوئے تھے، اور آپ کی بہو نے آپ کے سر کو دھویا تھا جس وقت ملاقات کے لیے آئے تھے۔ تو یہ پتھر محفوظ تھا، اللہ نے محفوظ رکھا تھا، لیکن جب وقت آیا تو اسماعیل علیہ السلام کے سامنے کر دیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اب اس نشانی کو باقی کس اعتبار سے رکھا؟ صرف قدموں کے نشان، انگلیوں کے نشان کو صرف باقی نہیں رکھا، بلکہ پھر قرآن کی دوسری آیت نازل ہو گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بناؤ۔ اب تم طواف کرو تو طواف کے بعد تمہیں مقام ابراہیم کے پیچھے آنا ہے، اس پتھر کو سامنے رکھنا ہے، تمہیں سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ مالک کو ہے، خانہ کعبہ سامنے موجود ہے، لیکن حکم دیا گیا کہ نہیں، تمہیں اگر سجدہ کرنا ہے طواف کے بعد تو اس گھر کی حرمت کو باقی رکھا، اور اس گھر کی تعمیر جس نے کی ہے اس کی یاد کو بھی تو تمہیں تازہ رکھنا ہے۔ اب تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بناؤ، اور وہاں آ کر کے تمہیں جو ہے 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنے ہیں۔ یعنی پتھروں سے نکلنے والی قوم پھر پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ لات، منات، عزا، ہبل، ان کے ماننے والے 360 بت خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے، وہ سب کے سب پتھر، لیکن نبی رحمت علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو پتھروں سے پاک کر دیا۔ اب وہاں غیر اللہ کے پتھر جتنے تھے جس میں خدا کی کے علاوہ کی عبادت ہو رہی تھی، ان سب کو ہٹا دیا۔ اب وہ پتھر باقی تھے جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا تھا۔ پتہ یہ چلا حجر اسود بھی پتھر ہے، مقام ابراہیم بھی پتھر ہے، اور جو ہے خانہ کعبہ بھی پتھروں سے بنا ہوا ہے، لیکن ان پتھروں کی عبادت نہیں کی جاتی ہے، ان پتھروں کی تعظیم کی جاتی ہے۔ پتہ چلا پونجنا اور ہے، تعظیم کرنا اور بات ہے، کسی کی عبادت کرنا اور چیز ہے۔ 360 بت، روزانہ کا ایک بت،
اس کی عبادت ہوتی تھی، اس کے سامنے آسن مارتے تھے، اس کو سجدہ ریز ہوتے تھے۔ مسلمان اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا ہے۔ حضور نے زاویہ نگاہ کو بدل دیا، لوگوں کے عقیدے کو تبدیل کر دیا۔ اب وہی لوگ تھے مکہ کے رہنے والے، لیکن حضور کے غلام بن گئے تھے، اللہ کی توحید کا اعلان کرتے تھے۔ اب وہ بت کو پتھر کو سجدہ نہیں کرتے تھے، اب سجدہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا، مقام ابراہیم سامنے ہوتا، لیکن سجدہ اللہ کی ذات کو ہوتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ پتھر اگر سامنے ہو، اگر تعظیم جو ہے اس کی جائے اور عبادت رب کی ہو تو یہ کوئی شرک نہیں ہوتا، ورنہ حضور اس سے منع فرما دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو حج مبرور عطا فرمائے، حج مقبول عطا فرمائے، بار بار خانہ کعبہ کی جو ہے زیارت نصیب فرمائے۔ باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارکہ کو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت عطا فرمائے۔